خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر تحسین گل خان کا سلام، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور آپ کو کل کی ایک پروسیڈنگ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک وفد بنا کر، ایک ڈیلیگیشن بنا کر پاکستان ہائی کمیشن گئے، اور وہاں پر ہم نے جناب ہز ایکسیلنسی معظم احمد خان صاحب جو کہ ہائی کمشنر آف پاکستان ہیں، ہمارے پاکستانی ہائی کمیشن کے جو ہیں وہ ایمبیسیڈر ہیں اس وقت، اور جناب شیر عباس صاحب جو کہ کلچرل اتیشے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے باقی ایک دو ممبران سے ہماری وہاں پر ملاقات ہوئی۔ اور اس وفد کو لیڈ کر رہے تھے جناب ڈاکٹر رابنسن اصغر جو کہ آئی ایف جی ایف اور آر سی ڈی ایم کے روح رواں ہیں، اور اس کے ساتھ خداوند نے موقع دیا کہ باقی جو وفد کے ارکان تھے اس میں شکائنہ خان ریپرزینٹنگ کنزرویٹو کینڈیڈیسی ایز اے کاؤنسلر فار لوٹن ہائی ٹاؤن، اور ڈاکٹر ریحان جاوید جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر اعجاز گوہر صاحب جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیڈنگ ایجوکیٹڈ پیپل کے طور پر، اور پھر نعیم وائز صاحب ایز اے جرنلسٹ وہاں پر ہمارے ساتھ تھے۔ اور خداوند نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں ڈاکٹر رابنسن صاحب کے ساتھ آپ کا یہ قدم لیڈ کر سکتا اس ساری بات چیت میں، اور وہاں پر ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو بھی کی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن نہ کر سکے، جس میں تسکین گل خان صاحب بھی موجود تھے، اور ان کی اہلیہ فلاویہ خان، اور ڈاکٹر نشابہ خلجی جو کہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، ہماری کمیونٹی کی کافی یہاں پر انفلوئنشل پرسن ہیں، اور ممبر آف پارلیمنٹ کے طور پر کنزرویٹو پارٹی یو کے جو ہیں ان کی وہ کینڈیڈیٹ بھی لاسٹ جنرل الیکشن میں رہی تھی۔ بڑی اچھی ملاقات رہی، اور بڑا خوشائند سب کچھ رہا، اور سب سے بڑی جو بات ہمیں سننے کو ملی وہ یہ تھی کہ جناب معظم احمد خان صاحب ہز ایکسیلنسی ایمبیسیڈر ہائی کمشنر جو ہیں، انہوں نے بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی والہانہ طور پر، خوشی کے ساتھ، اور بڑے ہی دلی طور پر ہمیں وہاں پر ریسیو کیا، اینڈ ہی واز ویری گریشیس اباؤٹ دا ٹائم، اور ہمیں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا ویری کمفرٹیبل انوائرمنٹ، اور ان کے آفس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر لائٹ نوٹ پر بات چیت کرنے کا موقع ملا، اور ہم نے پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے بہت سارے مسائل ان کے سامنے رکھے۔ جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ ہی از ویری مچ اویئر کہ ہمارے مسائل ہیں، اپریشیٹو بھی ہیں، اور وہ ان مسائل کو سمجھتے ہیں، اور اس بات کے لیے بڑے خوش تھے کہ ہم وہاں پر آئے اور ہم نے ان کے سامنے یہ بات چیت رکھی۔ ایک چیز ضرور انہوں نے کہی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور ہماری حکومت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے، کرے گی بھی، اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے جو بات چیت کا آغاز کیا، ہم نے ایک ریگولر کمیونیکیشن کے چانس کے طور پر ان کے سامنے رکھا کہ یہ جو ڈائلاگ ہے، جیسے آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے خدمت میں آئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ریگولر بیسس پر آپ کے ساتھ ہو، اور ہمارا جو تھنک ٹینک ہے پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے جو چنندہ لوگ ہیں، کی پیپل ہیں، جو خاص لوگ ہیں، جو یوں سمجھے کہ لیڈرشپ میں ہیں، ان کو موقع دیا جائے کہ ہم آپ کے پاس گاہے بگاہے آ سکیں، اور اپنے مسائل اور اپنی تھاٹ پروسیس جو ہے، اپنی تمام جو درخواستیں ہیں، اور جو ہمارے چیزیں جو ہم چاہتے ہیں آپ سے، ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں، اور اسی طریقے سے آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں، آپ کے جو پروگرامز ہیں، آپ کی جو کاوشیں ہیں، ان کو پھر ہم اپنی قوم کے سامنے بھی رکھ سکیں، اور ہم میڈیا کو، ملٹی میڈیا کو، سوشل میڈیا کو ہم یوز کریں، اور ان مسائل کو اجاگر کریں، باہمی امور پر تبادلہ خیال ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہیلدی اور ایک ایسا ڈائلاگ بنایا جائے جو کہ سب پارٹیز کے لیے اچھا ہو، اور باعث تسلی ہو، اور ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ میں نے وہاں پر یہ بات کی کہ دا لاسٹ تھنگ وی وانٹ از کہ ہم ایمبیسی کے باہر کھڑے ہو کر نعرے لگائیں اور ایجیٹیشن کریں، ہوپ فلی یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اور ہم نے اپریشیٹ بھی کیا کہ جن معاملات میں گورنمنٹ جو ہے وہ ان مسائل پہ ہمارے ساتھ کھڑی بھی ہوئی اور کوششیں بھی کی، جیسے آسیہ بی بی کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بھی ریزنز بنے پیچھے، اور لیکن گورنمنٹ نے یہ میک شور کیا کہ
ان کی جو ایگزٹ ہے وہاں سے اس کو سموتھلی کیا جائے. لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی ان سے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ممکن، جب کہ عمران خان صاحب جو کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جب یہ اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جو اقلیتیں جیسے مسلم کمیونٹی ہمارے ڈائسپرا میں ہے، یورپ میں، امریکہ میں، ویسٹ میں، تو اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو گورنمنٹس یہاں پر ایکشن لیتی ہیں. جیسے کینیڈا کے اندر ایک واقعہ ہوا، تو ہم نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ یہ بڑی فکر مندانہ بات ہے کہ آسیہ بی بی کو جب رہا کر دیا گیا تو شی واز ناٹ ایبل ٹو لیو دیر. تو یہ انٹالرنس جو ہے یہ کب تک جاری رہے گی؟ اسی معاملات کے اندر پھر ہم نے یہ بھی ان کے سامنے رکھا کہ جو فیصل آباد میں جو نرسز کے ساتھ ہوا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چرچ کے اندر مسلم نرسز نے قبضہ کر کے تو اپنے اسلامی جو وہاں پر جو چیزیں ان کو ریسائٹ کیا، اور اس کے بعد تبیتا گل کے ساتھ جو ہوا ان مسائل کے حوالے سے. ایک چیز کو ہم نے اس میں سراہا، وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے یہ چیز کو رکھا ہے سامنے کہ پولیس نے فوراً ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور ان کو ایک سیف پیسج دیا. لیکن ساتھ ہم نے بلیسفیمی لاء کے حوالے سے ان سے بات کی اور ہم نے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ایس پی لیول پہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، ایس پی جو ہے ایف آئی آر کٹے گا، اور ایف آئی آر ایک دم نہیں کٹے گی، لیکن ساتھ میں ہمیں پروٹیکشن بھی چاہیے. اور آن دی ادر سائڈ ایسا اگر تجاویز کی جائیں پیش کہ جب ایف آئی آر بنے تو حکومت کی مدعیت میں، حکومت کی یعنی کہ مدعیت میں جو ایف آئی آر الزام لگا رہا ہے شخص، اس کو جو ہے وہ اس پر بھی بیک وقت سیم ایف آئی آر کٹے، تاکہ کل کو وہ جب الزام غلط ثابت ہو تو اس پر کڑی سے کڑی سزا اس کو مل سکے. اور ایمبیسیڈر صاحب نے، معظم صاحب نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی کہ ایکچولی اس قانون سے، بلیسفیمی لاء سے، صرف کرسچن یا باقی مائنارٹیز کو نہیں بلکہ میجورٹی میں مسلمان جو ہیں وہ بھی اس سے سفرنگ پارٹی میں ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک انڈیجنس پاپولیشن مسلمز میں بھی یہ تحریک زور پکڑ رہی ہے کہ ہم اس کے جو ناجائز استعمال ہے، اس کا جو غلط استعمال ہے، اس کو روک سکیں. تو کافی اچھی بات چیز اس معاملے میں بھی ہوئی. ہم نے اپنے ریزرویشنس وہاں پر شیئر کی اس معاملے میں. اس کے علاوہ ہم نے جو جنرل پرسیکیوشن ہے، فورسڈ کنورژن، انڈر ایج گرلز کی جو میرجز ہیں، اس کے حوالے سے ان سے بات کی، کچھ پرومیننٹ کیسز کو سامنے رکھا. اور ہم نے لکھا کہ جو ہے یہ ہم نے ان سے بات کی کہ یہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ اس چیز کو اویئر ہیں. اور اس چیز میں بھی ہم نے کہا کہ اس پہ قانون سازی کی جانی چاہیے. اگین دس از اے ویری لانگ پروسیس، اور ہماری جو پہلی ملاقات تھی وہ ایک طرح سے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دیٹ ہے. اور جب ہم ایک ریگولر ڈائلاگ ہم ان کے ساتھ جاری رکھیں گے تو ہم اپنے باقی مسائل کو بھی رکھیں گے. ایڈورڈ کالج کے بھی مسئلہ ان کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور کچھ چیزیں اس معاملے میں انہوں نے بتائیں کہ کیا ریزرویشنز ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے جو ایڈورڈ کالج کی جو لیڈرشپ تھی اس پر بھی کچھ الزامات لگائے گئے، اور ایک ڈس یونٹی وہاں پر نظر آئی، اور مس کمیونیکیشنز نظر آئیں. لیکن ہم نے اس چیز کے حوالے سے ان سے بڑی کلیئر کٹ جو ہے وہ بات کی کہ اس چیز کو جو ہے وہ آپ سامنے رکھیں، اور یہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جانا چاہیے. اور ہمارے اداروں سے ملحق جو زمینیں ہیں، اراضی ہے، چاہے وہ زرعی اراضی ہے یا ویسے ہی زمینیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی لینڈ گریب مافیا جو ہے وہ اس وجہ سے ان کالجز کے، ان یونیورسٹیز کے پیچھے ہے، ہاسپٹلس کے پیچھے ہے. تو اس چیز کے حوالے سے یقین دہانی آپ دیں ہمیں کہ یہ ان کی ان کا جو تحفظ ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. امبیسڈر صاحب نے ایک بتایا کہ ہالینڈ میں جب وہ سرو کر رہے تھے تو دعا فار پاکستان جو ہے وہ نام کی عبادت رکھی جاتی تھی، اینڈ ہی واز یوز ٹو بی پارٹ آف دیٹ ایز ویل. تو ہم نے ان سے یہ اس آپشن کو ان کے سامنے رکھا. ہم نے کہا کہ ہم یو کے میں بھی یہی سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور کرسمس کے موقع پر میں بھی یا باقی جس سے موقع آتے ہیں اس میں ہم ایک اسپیشل سروس رکھا کریں گے اپنی کلیسیاؤں کو اکٹھا کر کے، اور دعا فار پاکستان جو ہے یہ پروگرام رکھیں گے، اور آپ اس میں ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم مسیحی جو ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں اور دعا کرتے ہیں. دوسرا انہوں نے یقین دہانی دلائی کہ جتنے بھی مسیحی ایونٹس ہیں، مسیحی ایونٹس جیسے کرسمس ہے، ریزریکشن ڈے ہے، نیو ایئر ہے، اس طرح کے، تو اس پر وہ اسپیشل پروگرام رکھتے ہیں. اور اس دفعہ بھی رکھنا تھا لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو پایا. تو اس حوالے سے وہ ہمارے جو ریچ آؤٹ کریں گے کمیونٹی کو، اینڈ دین ویل ڈو دیٹ. ہم نے ان کو سجیشن دیا کہ 11 اگست جو کہ مائنورٹیز ڈے ہے،
اور اس دن قائد اعظم نے تقریر بھی کی تھی، فیمس جو ان کا تقریر تھی کہ ایوری باڈی از فری ٹو بی پارٹ آف دیئر ریلیجیس پریکٹس، اور ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جو اپنا پرسنل میٹر ہے. تو اس والے سے ہم نے ان کے سامنے درخواست رکھی کہ آپ ایک اسپیشل پروگرام ارینج کریں، اور اس پر ہم کام کریں، اور بہت جلد ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس معاملے میں بتائیں، اور میڈیا کو بھی ہم اس میں انوالو کریں گے. 14 اگست کے حوالے سے جب پاکستان کا یوم آزادی ہوگا، کرسچن کمیونٹی کے کچھ اس میں ضرور سیکشنز رکھے جائیں، اور ان کو موقع دیا جائے کہ ہم ترانوں کے وسیلہ سے، اپنی اسپیچز کے وسیلہ سے، اپنی پارٹیسپیشن کے وسیلہ سے ہم اس میں شامل ہو سکیں. پھر پوائنٹس جو ریز کیے گئے، یہ ڈاکٹر رابنسن صاحب نے بڑا اس پہ ڈیٹیل میں بات کی کہ مسیحی نصاب جو ہے اس میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اور پہلے ایسی چیزیں تھیں لیکن بعد میں ریموو کر دی گئیں، اور جو اقلیتیں ہیں ان کے جتنے بھی کنٹریبیوشن ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف پاکستان، ان کو نصاب میں شامل کیا جائے، اور ایک اسپیشل جو ہے وہ ایسا سسٹم کیا جائے کہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے کہ پاکستانی مسیحی، ہندو، سکھ، جو اور باقی قومیں ہیں، وہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے. تو اس بارے میں بھی آن گوئنگ ڈسکشن جاری رہے گی. نعیم وائز صاحب نے پاکستانی کرسچن کمیونٹی یا مائنورٹیز کے حوالے سے کرکٹ ٹیم جو ہے یا اسپورٹس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیشن کے حوالے سے پوائنٹ اٹھایا. لیکن ہم یہ پوائنٹ نہ اس وقت نہیں اٹھا سکے، لیکن بعد میں مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ ہماری جو نیکسٹ میٹنگ ہوگی اس میں ہم ایک ان سے درخواست کریں گے کہ مائنورٹیز کے لیے کوٹا رکھا جائے. بہرحال معظم احمد خان صاحب نے یہ ضرور بولا کہ ہی از ورکنگ آن این آئیڈیا، آن اے پلان، اور ہم بھی اپنی طرف سے آئیڈیاز ان کو لے کر جائیں گے کہ جیسے ساؤتھ افریقہ میں ان کا یہ ہے کہ جو کلرڈ ہیں، یعنی کہ جو نان وائٹ لوگ ہیں، ان کا ایک کوٹا ہے اینڈ دے ہیو ٹو بی ان دا ٹیم. اسی طریقے سے اگر 11 میں سے ایک کھلاڑی مائنورٹیز میں سے شامل کیا جائے تو پھر جو مائنورٹی کا پول ہے اس میں سے جو بیسٹ ایور کرکٹر یا ہاکی پلیئر یا کوئی بھی ہیں تو وہ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں آن دا بینچ ایز ویل. اس کے علاوہ ہم نے اس گفتگو میں ان سے جب بات چیت کی تو ہم نے ان سے بات کی کہ ری ایکٹیو اینڈ پرو ایکٹیو اپروچ جو پاکستانی گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ آپ سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ بات جاتی ہے جب بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس چیز کو وہ اپریشیٹ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بلکہ آپ زیادہ بیٹر پلیس میں ہیں، کیونکہ جب کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا ہندوؤں کے ساتھ تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی تک جاتا ہے، لیکن ہم جو مین پاپولیشن ہے ہمارے ساتھ کچھ بھی زیادتی ہو تو نہیں یہ بات باہر جاتی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں پوری کوشش جان فشانی کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ کا آنا ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، اور یہ ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے. ہم نے کہا کہ آپ ری ایکٹیو اینڈ پرو ایکٹیو اپروچ اپنائیں تاکہ یو شوڈ بی سین، آپ دکھائی دیے جائیں کہ آپ ری ایکٹ کرتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ خود سے نوٹس لے، سو موٹو نوٹس لے، اور اس چیز کے بارے میں ایکشن کرے. اور پرو ایکٹیو یہ کہ آپ ایسے اقدامات کرتے رہیں وداؤٹ اینی انسٹنسز، کہ ایسا ضروری نہیں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو اقدامات ہوں، لیکن آپ پرو ایکٹیولی خود بھی ایسے اقدامات کریں کہ جس سے جو مائنورٹیز ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ دا گورنمنٹ از سین ایز کسٹوڈین آف مائنورٹیز. اور جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا یہ پرومس تھا مائنورٹیز کے ساتھ، اور پاکستان کے جھنڈا میں وائٹ کلر کا رکھا جانا ہی یہ مائنورٹیز کی کسٹوڈین ہونے کا نشان تھا. تو یہ جو ہے یہ سب بات چیت ہوئی. ہاں کچھ ایسی بات ضرور انہوں نے کہی معظم صاحب نے، ہز ایکسیلنسی نے، کہ آپ کے مختلف گروپس آتے ہیں اور آپ ایک ایسا تھنک ٹینک ڈیولپ کریں کہ ایک لارجر گروپ اور لارجر آپ بینچ بنا کر ہمارے پاس لائیں، اور بجائے اس کے کہ مختلف گروپ مختلف طریقوں سے ہمارے پاس انڈیویجولسٹکلی آئیں. تو یہ چیزیں ہمیں اس پر بھی کام کرنا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے پرسنل ایجنڈاز کے ساتھ وہاں پر جائیں اور ایک ایک دو انڈیویجولز جائیں، ہمیں ایز اے کمیونٹی ایک یونٹی کے ساتھ وہاں پر جانے کی ضرورت ہے. تو اتنے 1 گھنٹے میں ہم نے کافی زیادہ ٹاپکس ان کے ساتھ ڈسکس کیے، اور ہم نے ان کو یہ بھی درخواست کی ہے کہ آپ ہمیں ونس اے منتھ یہ فیس ٹائم دیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ملاقات ہو، اور ہم اپنا تھنک ٹینک کے ساتھ اور اپنے ایسے جو ہماری قوم کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں اور مختلف آئیڈیاز پر کام کریں. اور یہ ڈائلاگ کا آغاز اس میٹنگ سے کل سے ہوا، اور جلد ہی ہم ایک اور میٹنگ کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر 11 اور 14 اگست کو ہم ایک پروگرام ان کے ساتھ تشکیل دیں گے، اور پھر دعا فار پاکستان کی جو پروگرام ہے اس کو بھی تشکیل دیں گے. اس سب کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ایسی کمیونیکیشن کوریڈور ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم جو لیڈرشپ ہے یو کے میں پاکستان گورنمنٹ کو ریپرزینٹ جو کر رہی ہے
ان کے ساتھ ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان کاوشوں کے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر یوں ہی قوم کی آواز کو جہاں جہاں ہو سکے ہم اٹھاتے رہیں گے۔ اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جناب معظم صاحب کا اور شیر عباس صاحب کو اور لیڈرشپ کو پاکستان ایمبیسی کی، کہ جنہوں نے ہمیں یہ بہت خوبصورت موقع دیا، اینڈ وی فیلٹ سو مچ ایٹ ہوم اینڈ وی فیلٹ سو مچ ایٹ پیس، کہ خدا نے ایسے لوگوں کو رکھا ہے۔ اور آخر میں ہم نے پھر جناب ایمبیسڈر صاحب کے لیے، ہائی کمشنر کے لیے اور ان کے تمام عملے کے لیے ہم نے مل کر دعائے خیر کی، اور ہی واز ویری اپریشیٹو آف دا فیکٹ، اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور میں اینڈ پہ ڈاکٹر رابنسن اسکر صاحب کا تھینک یو کرنا چاہوں گا، جن کی کاوشوں سے یہ ملاقات ممکن ہو پائی، اور ہم آگے بھی اس ملاقات کو، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آپ تک اپڈیٹس لے کر آتے رہیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔